اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے سعودی عرب میں ارائیول پر ویزا لیا۔ اس وجہ سے وہ لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ کے لیے جو آپ سلاٹ بک کراتے ہیں ایپ کے تھرو وہ نہیں کرا سکے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہمارا مدینہ شریف میں اسٹے صرف 4 دن کا تھا اور یہ کافی بزی ٹائم تھا، بہت زیادہ رش تھا اور ہمیں ایپ پر کوئی بھی سلاٹ نہیں مل رہی تھی کہ ہم ریاض الجنہ جانے کے لیے بک کر سکتے کسی بھی ٹائم کو۔ ہم نے بہت دفعہ کوشش بھی کی لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جو لوگ وہاں موجود تھے جو کام کر رہے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان لوگوں سے بار بار پوچھا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھے ریاض الجنہ جانے کا موقع مل جائے، تو ان سب نے یہی کہا کہ آپ کو پرمٹ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فائنلی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مشکل ہوگا ریاض الجنہ جانا، لیکن میں نے اس نیت سے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو درود شریف میں پڑھتا رہا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز کا ٹائم تھا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی جو نماز پڑھنے کی قطاریں تھیں میں ان میں سب سے آگے تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا کی کہ کسی طرح مجھے ریاض الجنہ جانے کی توفیق عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کنٹرول میں یا آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے بعد ہی میں نے کسی کو دیکھا اور ایسے ہی اس کو پوچھا کہ کیا میں بغیر پرمٹ کے ریاض الجنہ جا سکتا ہوں؟ تو حیران کن بات ہے کہ وہ سارے اس جرنی میں جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی تھی اس بارے میں، وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے یہ کہا کہ ہاں تم کوشش کر سکتے ہو، بس لائن میں لگ جاؤ۔ گارڈز بعض لوگوں کو چیک نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی قسمت جاگ اٹھے۔ کہتے ہیں یہ بھائی کہ میں بہت خوش ہوا، فٹافٹ لائن کی طرف گیا اور لائن میں کھڑے ہو کر میں مسلسل درود شریف پڑھتا رہا۔ فائنلی وہ لمحہ آ گیا، گارڈ نے مجھے کہا کہ تمہارا پرمٹ کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے بہت غصے سے مجھے کہا کہ لائن سے باہر نکل جاؤ۔ یہ کہتے ہیں لیکن میں مسلسل درود شریف پڑھتا رہا، اتنا درود شریف میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے میرے ہر سانس میں صرف درود شریف تھا۔ کہتے ہیں میں لائن سے باہر نکلا درود شریف پڑھتے ہوئے، اور پھر اسی امید کے ساتھ کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے مدینہ شریف میں رکنے کا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں انٹرنس کی طرف جانے لگا تو گارڈ نے مجھے دیکھ لیا، وہ پھر میرے پہ غصے ہوا اور اس نے مجھے دور جانے کا کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی مایوس نہیں ہوا، میں درود شریف پڑھتا رہا اور پھر میں نے تیسری کوشش کی کہ کسی طرح میں انٹرنس کی طرف چلا جاؤں، اور کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ میں نے کوشش کی تو سم ہاؤ گارڈ دوسری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے ریاض الجنہ میں انٹر ہونے کا موقع مل گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم 7 لوگوں کی فیملی تھی، اس میں ایک واحد میں ہی تھا کہ پرمٹ کے بغیر جس کو ریاض الجنہ جانے کا موقع ملا۔ الحمدللہ یہ بہت ہی سعادت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ابھی پاسٹ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ پرمٹ بھی تھے ان کے پاس لیکن رش اتنا تھا کہ پرمٹ ہونے کے باوجود ان لوگوں کو ریاض الجنہ جا کر نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ آپ ایک اپنا خاص ٹارگٹ رکھیں درود شریف پڑھنے کا، اور اس کو اس رمضان شریف میں جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہن بلکہ مجھ سے شیئر کر رہی تھیں کہ ان کی فیملی نے اس دفعہ یہ ارادہ کیا ہے کہ اس رمضان شریف میں وہ کہیں پر بھی افطاریوں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس پہ نہیں جائیں گے، نہ ہی وہ کسی کو دعوت پہ گھر بلائیں گے، کیونکہ اس سے ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ لوگ کھانے پینے کو اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ عبادات جو اصل مقصد ہونا چاہیے رمضان شریف کے موقع میں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تراویحاں جو آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں ہی صرف ملتی ہیں اس کی بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ تو مجھے ان کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، میں خود بھی کوشش کروں گی کہ اس بات کو فالو کر سکیں، اور درود شریف کا ضرور ٹارگٹ رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان شریف میں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دیں، ایسا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کر دیں کہ جو قبول بھی ہو اور مقبول بھی ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں ہر لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔